बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد شعیب جدون کو OSD بنا دیا گیا۔ مدثر ریاض ملک ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق ڈی جی لینڈ ریکارڈ اتھارٹی لاہور تعینات کر دیے گئے۔ عبدالرزاق ایڈیشنل سیکرٹری ایوان وزیر اعلیٰ تعینات ہوئے۔ ڈی سی بکھر خرم شہزاد کا تبادلہ منسوخ کر دیا گیا، جبکہ ڈی سی ناروال شاہد فرید کو OSD بنا دیا گیا ہے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی کو ڈی سی ناروال لگا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے متعدد اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق عبدالرزاق جو ڈپٹی سیکرٹری ایوان وزیر اعلیٰ تھے انہیں ایڈیشنل سیکرٹری ایوان وزیر اعلیٰ تعینات کیا گیا ہے، اور ڈی سی بکر خرم شہزاد کا تبادلہ جو کیا گیا تھا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور ڈی سی ناروال شاہد فرید کو OSD بنا دیا گیا ہے، اور کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی کو ڈی سی ناروال تعینات کیا گیا ہے، اور کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق کو ڈی سی لینڈ ریکارڈ اتھارٹی لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد شعیب خان جدون کو OSD بنا دیا گیا ہے، اور مدثر ریاض ملک جو سابق ڈی سی لاہور بھی رہ چکے ہیں ان کو فوری طور پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی تعینات کرنے کا حکومت پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، اور ان افسران کو حکومت پنجاب نے فی الفور جو ہے وہ چارج سنبھالنے کا حکم جاری کیا ہے۔ جی بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ پنجاب حکومت کے اداروں میں ڈے کیئرز بحالی کا معاملہ، LDA نے پنجاب حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ کرونا کے باعث 2 سال سے بند ڈے کیئر سینٹر تاحال بحال نہ ہو سکے۔ ڈے کیئر کے ذمہ دار ڈائریکٹوریٹ کی لاپرواہی سے قیمتی سامان بھی غائب۔ LD آفیسرز ایسوسی ایشن نے DG LDA کو ڈے کیئر بحالی پر خط لکھ دیا۔ ڈے کیئر بحال نہ کرنا حکومت پنجاب کے ویمن ڈیولپمنٹ کے احکامات کی بھی نفی ہے۔ درِ نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی درِ نیاب۔ جی بالکل، LDA کی جانب سے حکومت پنجاب کے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی نفی ہے، اور اس حوالے سے جو کے احکامات تھے وومن ڈیولپمنٹ کے کہ ورکنگ وومن جو پنجاب میں جن سرکاری اداروں میں کام کر رہی ہیں ان کو ڈے کیئرز کی سہولت دی جائے، تاکہ اگر کوئی ان کے بیبیز ہیں ان کو پورا دن ڈے کیئر کی سہولت ملے اور وہ سکون سے اپنے دفاتر میں کام کر سکیں، کیونکہ گھروں میں چھوٹے بچے جن کو سنبھالنے کی عمر ہوتی ہے ان کو سنبھالنے سے ورکنگ وومن کا اپنا کام کا بھی حرج ہوتا ہے اور سرکاری امور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ LDA میں بہت خوبصورت ڈے کیئر سینٹر وزیر اعلیٰ کے حکم میں بنایا گیا تھا، لیکن 2020 سے اب یہ ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ بند پڑا ہے، اور اس حوالے سے جو کرونا کی آڑ بنائی گئی اور بعد میں اس کو بحال نہیں کیا گیا، اس سے حکومت پنجاب کی احکامات کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور وومن ڈیولپمنٹ جو ڈائریکٹوریٹ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے حکومت پنجاب کا، اس کے جو ریٹن آرڈرز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اب LD آفیسر ایسوسی ایشن کی جانب سے باقاعدہ مراسلہ DG LDA کو لکھا گیا ہے، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ اس ڈے کیئر سینٹر کو فوری طور پہ بحال کیا جائے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بحالی ایک طرف ڈے کیئر سینٹر کے اندر جو موجود سامان تھا، جس میں بچوں کے جھولے تھے، بچوں کو کھلانے کے لیے دیگر اور سامان موجود تھا، بیبی سیٹرز تھے، اس کے علاوہ LCDs تھیں، اب وہ تمام سامان بھی غائب ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے LDA حکام جو ہیں وہ اللہ تللے کر رہے ہیں اور کوئی بات سیدھی بتانے سے قاصر ہیں۔ تاہم LDA آفیسر ایسوسی ایشن کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں جہانگیر اقبال میوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے LDA کی کہ نہ صرف اس کو بحال کرے بلکہ جو سامان غائب ہے اس کو پورا کرے نئے سرے سے، تاکہ جو 25 سے زائد خواتین ہیں اور بہت سارے ایسے مرد ہیں جن کا مساوی یہ حق ہے کہ ان کے بچے جو کہ چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، ان کی دیکھ بھال ہو سکے، وہ حق پورا ہو سکے، اور اس حوالے سے LDA کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، ڈائریکٹوریٹ ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا۔ جی درِ نیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین PTI عمران خان کی کال پر مہنگائی کے خلاف ریلی۔ PTI کارکنان کی ریلی ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں گورنر ہاؤس کی طرف رواں دواں ہے۔ جی آپ کو بتاتے چلیں، چیئرمین PTI عمران خان کی کال پر مہنگائی کے خلاف ریلی، PTI کارکنان کی ریلی ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں گورنر ہاؤس کی طرف رواں دواں ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سمرا فاطمہ۔ جی سمرا، بتائیے گا۔ جی، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کل اپنی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے سلسلے میں آج ملک کے مختلف مقامات پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ لاہور میں لبرٹی چوک سے گورنر ہاؤس تک بھی ریلی نکالی جا رہی ہے، اور ریلی جو ہے گراستہ کینال روڈ جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی طرف رواں دواں ہے۔ ریلی کی قیادت رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد کر رہی ہیں، جبکہ ندیم عباس پارہ
इसी के साथ साथ सादिया सुहेल, करामत अली खोखर के साथ साथ जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है वो भी रैली के हमरा मौजूद है। रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने हाथों में पार्टी परचम और पाकिस्तानी पतंगा में शिरकत की है और उनकी जानिब से बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। रैली जो है वो गवर्नर हाउस पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी, जहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई, अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे, आटे की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में जो हुकूमत की जानिब से होशरुबा इजाफा किया गया है उसके खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी को महकमा एविएशन के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। महकमा एविएशन के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। लाहौर कराची एयरपोर्ट्स पर कम्युनिकेशन सिस्टम के तरक्याती मनसूबे की मंजूरी। तरक्याती स्कीमों का दौरानिया कम करके 2 साल तक महदूद कर दिया जाए, ये हिदायत जारी की गई हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही के लिए सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों के मौसस अदबाब के लिए तबादला ख्याल किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरफोर्स के साथ मिलकर दुनिया में राइज जदीद प्रैक्टिस का मुशाहिदा करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी हकाम बाला ने वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक को महकमा एविएशन की सलाह तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग है वो दी है। और इस हवाले से जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम की तरक्याती मनसूबे की मंजूरी है वो दे दी है, जबकि तरक्याती स्कीमों का दौरानिया है वो कम करके 2 साल करने का अहकाम है वो जारी किए गए हैं। और लाहौर एयरपोर्ट पर मौसम की ताज़ा तरीन सूरत से आगाही के लिए सिस्टम को जो है मजीद बेहतर है वो करने की कमात है वो जारी की गई हैं। जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर ही परिंदों के मौसस अदबाब के लिए सिविल अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलकर दुनिया भर में राइज जो जदीद तरीक़ेकार है उसको इम्प्लीमेंट है वो करने की हिदायत है वो की गई हैं। जबकि अगर बात कर लें सखर और कराची एयरपोर्ट की, तो सखर एयरपोर्ट के तौसीही मनसूबे की भी मंजूरी दे दी गई है और कराची में कार्गो विलेज की सूरत क़याम के लिए इक़दाम के हवाले से तैयारी की हिदायत हैं वो जारी की गई हैं। जबकि ख्वाजा साहब ने ये हिदायत भी की है कि एयरफोर्स पर जदीद तरीन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के हवाले से मज़ीद बातचीत के लिए जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और एविएशन अथॉरिटी है वो मिलकर मजबूत जो लाहे अमल है वो तैयार करें। जबकि एयरपोर्ट पर आग बुझाने वाली गाड़ी की ओवरहॉलिंग और नए ग्वादर एयरपोर्ट के लिए नई गाड़ी खरीदने की मंजूरी है वो दी गई है। और ये हिदायत की गई है कि ग्वादर में ज़ेर-ए-तमीर नई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल मनसूबा जात हैं उसको जल्द मुकम्मल है वो किया जाए। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हदूद में जो एविएशन के लिए अलग जगह मुख्तस करने की मंजूरी है वो भी इजलास में दी गई है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। गुजरात में सड़क की तामीर के लिए 312 एकड़ अराजी खरीदने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर ज़मीन की खरीदारी के लिए 80 करोड़ 88 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दे दी। जी आपको बताते चलें कि गुजरात में सड़क की तामीर के लिए 312 एकड़ अराजी खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर ज़मीन की खरीदारी के लिए 80 करोड़ 88 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दे दी। ऐवान वज़ीर आला की हिदायत पर गुजरात में ओल्ड GT रोड लखनवाल को 2 रोइया बनाने के लिए CNW ने मनसूबाबंदी की। सड़क को 2 रोइया बनाने के लिए पंजाब हुकूमत 312 एकड़ ज़मीन भी खरीदेगी। ज़मीन की खरीदारी के लिए स्कीम को बाकायदा बजट का हिस्सा बना दिया गया। ज़राए का कहना है कि ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर सड़क की तामीर के लिए ज़मीन खरीदने का कहा गया और हंगामी बुनियादों पर सड़क के आसपास वाक़ अराज़ी का तखमीना लगाकर मंजूरी ली गई। PND बोर्ड ने ज़मीन की खरीदारी के लिए 80 करोड़ 88 लाख रुपए के फंड के इजरा के लिए स्कीम को रवा माली साल के बजट में भी शामिल कर लिया है। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड पर मुश्तमिल हस्पताल की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड जारी। जिना अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी के लिए 39 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 5 अरब रुपए मालियत के मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर सिर्फ 20 करोड़ ही जारी किए। अस्पताल की तामीर के लिए IDEP अथॉरिटी ने निस्फ बजट के अजरा की इजाज़त मांगी थी। हुकाम का कहना है रवा माली साल के बजट में मुख्तस किए गए फंड ही जारी किए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर इरशाद अहमद ने इजलास की सदारत की। इजलास में माली साल 2022 और 23 के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इजलास का अहवाल जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत, बताइएगा। बिल्कुल, जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में
ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس پہ بڑے فیصلے لیے گئے کہ 2 ترقیاتی منصوبے کے جو PC1 کی جو منظوری ہے وہ اس اجلاس کے اندر دی گئی، جبکہ سیکٹری سے ڈاکٹر شاد احمد کی زیر صدارت اجلاس میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیب، راولپنڈی میں بایولوجیکل سامان کی ٹیسٹنگ، آلات کی خریداری اور ان ہاؤس اسٹاف کی ٹریننگ کی اسکیم کی منظوری دی گئی، جبکہ اجلاس میں DG ڈرگس کنٹرول محمد سہیل نے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ کی اور ڈاکٹر شاد احمد نے کہا کہ اس منصوبے کی جو لاگت ہے وہ 20 کروڑ ہے، جو کہ 1 سال کے مختصر عرصے میں مکمل کیا جائے گا، جبکہ اجلاس کے دوران سیکرٹری صحت نے مزید یہ کہا کہ گرو مانڈنگ روڈ پر 3 میڈیکل سٹور ڈپو کی تعمیر کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی ہے، جس کی جو لاگت ہے وہ 39 کروڑ روپے، اور یہ جو منصوبہ ہے یہ دسمبر 2023 تک مکمل کیا جائے گا، جبکہ انہوں نے اجلاس میں مزید یہ کہا کہ گرو مانڈنگ روڈ پر محکمہ صحت کے جو 3 میڈیکل سٹور ڈپو پہلے سے قائم ہے، جبکہ 3 نئے ڈپوؤں کی تعمیر کے بعد ادویات کا جو اسٹاک ہے وہ وافر مقدار میں۔ عصمت اوان، بہت شکریہ آپ کا۔ IG پنجاب فیصل شاہکار کا سینٹرل پولیس آفس سے مختلف برانچوں کا اچانک دورہ، سٹاف سے ورکنگ بارے دریافت کیا اور مختلف برانچوں کا معائنہ کیا۔ IG پنجاب نے IGP کمپلینٹ سینٹر میں شہریوں کی شکایات کے ازالے کا عمل چیک کیا۔ ایڈیشنل IG ویلفیئر اینڈ فائنانس نے IG پنجاب کو برانچ کے امور بارے بریفنگ دی۔ AIG ڈیولپمنٹ نے مختلف فلورز پر ہونے والے ترقیاتی کاموں کے متعلق آگاہ کیا۔ IG پنجاب کا کہنا تھا 1787 کمپلینٹ سینٹر میں موصول ہر درخواست کو فوری حل کر کے شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کی جائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کے اختتام کے بعد بھی ملک بھر سے آئے زائرین تاحال داتا دربار کے صحن میں مقیم ہیں۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جو داتا صاحب کے دربار آیا وہ فیض پا کر ہی گیا، اور جو ایک بار داتا گنج بخش کے دربار پر آ جائے پھر اس کا دل واپس جلد گھر جانے کو کم ہی کرتا ہے۔ اس تقریبات کے اختتام کے بعد ملک بھر سے آئے زائرین تاحال داتا دربار کے صحن میں مقیم ہیں۔ کوئی نماز ادا کر رہا ہے، کسی کا دھیان تسبیح پڑھنے پر ہے، تو کوئی دونوں ہاتھ اٹھائے دل کی مراد پوری ہونے کی منت مانگ رہا ہے۔ عقیدت مند جب ایک دفعہ داتا دربار میں داخل ہوتے ہیں تو ان پر ایسا وجد طاری ہوتا ہے کہ وہ نرم گرم بستر اور دیگر آسائشیں بھول جاتے ہیں۔ عقیدت مندوں کو نہ صرف مرغ مسلم بھی بے ذائقے لگتے ہیں، بلکہ ان پر محبت کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ رات بغیر بستر کے کھلے آسمان تلے کٹتی ہے۔ لنگر میں جو ملے اسے چوم کر کھا لیتے ہیں۔ ساڈا تو جانو دل نہیں کر رہا، کیوں؟ یہ سرکار دی لگن ہی ایسی ہے، پیار ہی ایسا پی گیا کہ میں کہنا پوری دنیا ویکھو سارے ستے نے، سب کوئی جاگدا پیا کوئی ستا ہے، ہر چیز کیوں عاشق نے سرکار دے، دیوانے نے۔ عرس دے پہلے دن تو آئے ہیں، اللہ دی مہربانی دے نال اجے تک اتھے ہی ہیں۔ سرکار دی لگن ہی ایسی ہے، سرکار کولو جان دے کسے دا بھی دل نہیں کردا۔ خادم دربار کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ عرس تقریبات کے بعد پہلی جمعرات کی دعا میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ نماز فجر، جبکہ زیادہ تر لوگ نماز جمعہ کے بعد اپنے آبائی علاقوں کو لوٹ جاتے ہیں۔ عرس پاک جو ہے پچھلے دنوں گزرا ہے، لیکن عرس پاک گزرنے کے باوجود یہاں پہ عوام کا رش، عوام کا کراؤڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ حضور فیض عالم کے چاہنے والے اور آپ سے محبت اور عشق رکھنے والے ابھی بھی حاضری کے لیے، سلام کے لیے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ترجیح دے رہے ہیں کہ حضور فیض عالم کی چوکٹ پہ ہم اپنا زیادہ وقت گزار سکیں۔ مینیجر اوقاف غلام رسول کے مطابق ملک بھر سے آئے زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جس کا جب دل کرتا ہے واپس لوٹتا ہے۔ زائرین اور عقیدت مند کہتے ہیں کہ انہیں داتا صاحب کے دربار پر آ کر روحانی سکون ملتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا و جہان کی تمام آسائشیں بیمانی لگتی ہیں۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ فرحان جامین، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔